السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب بموجب ارشاد ان کے جنوں نے ویسا ہی کیا اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائے اور کوادر دروازوں کے آب نوش لگائے، اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمان رکھا، اور اس کی چھت بھی سبا لڑکی سے بنوائی تھی اور دیوار اس کے سونے سے کی تھی، اور مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی تھیں، اور قندیل میں تیل کی جگہ لال شب شراغ تھا، اس کی روشنی سے سب کچھ روشن ہو جاتا تھا، اور گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترتیب دیا تھا ایسا کہ 3 کوس تک اس کی روشنی کی شعاع جاتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گندھک سرخ کیمیا ہے، اور وہ سرخ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ باتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنایا تھا اپنا عصا ٹیکے کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے حکم میں اب کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں، اور اب آپ کے لیے پانی پینے کا حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح 1 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بے جان عصا کے ٹیکے سے کھڑی رہی، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور تمام جنہ اسی طرح سے بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے یہاں تک کہ عصا ان کا گھن کھا گیا اور لاش زمین پر گر گئی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز سے بے جان کھڑے تھے۔ اس کے بعد تخت ان کا ہوا پر گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور تمام جن تعصب کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم اطلاع کی تھی کہ جن اپنے غیب ذاتی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو غیب کی بات معلوم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان کو آزمایا کہ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوتی اور پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ بس اللہ کی مرضی یہی تھی کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ سب چلے جاتے اور پھر بیت المقدس کی تیاری بھی نہ ہوتی، یوں ہی زیر تعمیر مرمت رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو پھر ہم نے ناخبر کی اس کی موت کی کسی کو کھاتا رہا اس کا عصا کیڑا۔ پس جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو کہ اگر وہ جن خبر رکھتے غیب کی بات تو نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت آ پہنچی پھر انہوں نے جنوں کو پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد وفات 1 برس تک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے گھن کھانے سے وہ گر پڑا۔ تب سب پر وفات سلیمان علیہ السلام کی معلوم ہوئی، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ بس میں اس واقعے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔